نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في كلامه المجيد الفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ دوستو، جنات کے سلسلے میں جو بات چل رہی ہے، قرآن کے کثیر جگہ میں جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو میں نے جو آیت تلاوت کی کہ کچھ جاہل لوگ جنگل میں رہا کرتے تھے، تو جب جنگل میں رہا کرتے تھے تو اس وقت جنات سے پناہ مانگتے تھے۔ تو جب وہ بھی جاہل اور یہ بھی جاہل جب پناہ مانگتے تھے تو ان کا تکبر گھمنڈ میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس سلسلے میں بات چل رہی ہے کہ جنات کے رہنے کی جگہ، ابھی جنات کے کھانے پینے کے بارے میں کچھ ذکر کر رہا ہوں۔ جن اور شیاطین کھاتے بھی ہیں اور پیتے بھی ہیں، ان کی غذا بھی انسانوں جیسے کبھی انسان سے مختلف بھی ہوتے ہیں، مگر کھانے پینے کے جو اکثر طریقے عموماً انسان سے مختلف ہی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام فإنه زاد اخوانکم من جین۔ صحیح ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث میں ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک جن بلا کر لے گیا، میں نے انہیں قرآن پڑھ کر سنایا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنوں اور ان کی آنکھ کے نشانات دیکھے۔ پھر جن نے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا طلب کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر قسم کی مینگنی تمہارے جانوروں کا چارہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فلا تستنجوا بہما فإنہما طعام اخوانکم۔ ان دونوں چیز سے استنجا نہ کرو، کیونکہ یہ تمہارے بھائی کی غذا ہے۔ اور ایک حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ استنجا کے لیے کچھ لے آؤ، لیکن ہڈی اور گوبر نہ لانا۔ پھر میں نے چاند پتھر اٹھا کر دیے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گوبر اور ہڈی کے لانے سے منع کرنے کا راز دریافت کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہما من طعام الجین وَإِنَّهُ أَتَانِي وفد من جین۔ وفد
جن من نصیبین فاسألونی زادہ فدعوت اللہ بہم اللہ یمر بعزم بروثۃ الا وجدوا علیہا طعاما۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، یہ دونوں جنوں کی غذائیں ہیں۔ میرے پاس یمن کے ایک علاقہ نصیبین سے جنوں کا ایک وفد آیا تھا، انہوں نے مجھ سے غذا طلب کی تو میں نے اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے دعا کی کہ جب انہیں کوئی ہڈی یا گوبر ملے تو ان میں ان کے لیے غذا موجود ہو۔ بخاری شریف کی حدیث۔ غبار اور ہڈی کے علاوہ ہر وہ کھانے کی چیز جو زمین پر گر جائے اٹھا کر نہ کھائے، کیونکہ جن اور شیطان کی غذا ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وقعت لقمۃ احدکم عنها الاذى فلیأکلها ولا یدعها للشیطان۔ اگر تم میں سے کسی کا کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو اس پر سے مٹی وغیرہ دور کر کے اسے کھا لے، اسے شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ مسلم شریف۔ بعض دوسری روایت میں ہے کہ شیطان کا انسان کے ساتھ اس کے کھانے پینے شریک ہونا بھی مروی ہے، جیسے کہ جہاں تک جن اور شیطان کے کھانے پینے کے طور طریقوں کو تعلق ہے تو حضرت ابن عمر سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اکل احدکم فلیأکل بیمینہ واذا شرب فلیشرب بیمینہ فإن الشیطان یأکل بشمالہ ویشرب بشمالہ۔ جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو دائیں ہاتھ سے کھائے اور جب پیے تو دائیں ہاتھ سے پیے، کیونکہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث۔ تو محترم بزرگوں، دوستو، جنت کے سلسلہ میں جو بات چل رہی ہے یہ پارٹ نمبر 35، انشاءاللہ آگے بھی اس جنت کے سلسلے میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔